بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كما هو أهله والحمد لله الذي لا يدركه بعد الإمام ولا يناله خوف الفتان والصلاة والسلام على آل ياسين والأئمة المهديين هم أساس الدين وعماد اليقين إليهم يقي المشتاقون وإليهم يقي الراجعون. بنت محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم أجمعين. والحمد لله الذي نور قلوبنا ببلاء الحسين جده وأبي أمه فاطمة الزهراء وأخيه ثم الصلاة والسلام على أبا الزهراء جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. ولسيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك حجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في سورة يوسف وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. درود محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. پروردگار عالم بارہا اپنے کلام میں اپنے آپ کی ایک خصوصیت کا ذکر کرتا ہے، کہتا ہے میں عالم الغیب والشہادہ ہوں. خداوند متعال عالم الغیب ہے اور والشہادہ ہے. آج اس غیب کو کچھ تھوڑا سا ایکسپلور کریں گے انشاءاللہ. آپ سب کا تعاون شامل حال رہے. پروردگار ان چہروں کو جو نور محمد و آل محمد کے صدقے میں تخلیق کیے گئے ہیں، یہ وجود جنہیں آپ کو مجھے ہم سب کو محمد و آل محمد کی بچی ہوئی خاک کے صدقے میں تخلیق کیا گیا ہے. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے. اور پھر کیا اعزاز ہمیں ملا ہے کہ ہمیں مولا فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے دلوں کو اپنے حرارت سے، وہ حرارت الحسین، اس سے عطا کیا ہے. تم اس سے مزین ہو، تمہاری زینت ہے حرارت الحسین. تو جب بھی ہم ذکر محمد و آل محمد سنتے ہیں
ہیں. ہمارا دل ایسے اوپر جیسے کہتے ہیں اچھلتا ہے، خوش ہوتا ہے، ایک ولولہ ہے، ایک جوش ہے جو حسین ابن علی کا نام سن کر ہم میں پیدا ہوتا ہے. یہ ہر ایک میں پیدا نہیں ہوتا. کائنات میں اس وقت پورے عالم میں اتنی مخلوق ہے، لیکن آپ وہ چنیدہ ہیں جنہیں محمد و آل محمد نے آج حسین نے خود دعوت دے کر اپنے اس در پر بٹھایا ہے، بلایا ہے. میں ہمیشہ اپنے ہر مجلس کا آغاز کرتے ہوئے ان چیزوں کی بار بار بات کیوں کرتی ہوں؟ اس لیے کرتی ہوں تاکہ نعمت کا شکر ہوتا ہے. تو پھر اہل بیت علیہ السلام کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی دعا مانگو، جب بھی ہم سے تمسک کرو، پہلے شکر خدا بندی کرو. تو سب سے پہلا کام جو مجھے کرنا ہے، اے خالق تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ولائے محمد و آل محمد عطا فرمایا، کہ تو نے اس ولا کو اتنا روشن و منور کیا کہ میرا وجود خود بخود اہل بیت کی طرف لپکتا ہے. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں. شکر ہے کہ تو نے مجھے چلتا پھرتا رکھا ہے، شکر ہے تو نے مجھے صحت دی ہے، شکر ہے تو نے مجھے آنکھیں دی ہیں میں عالم کو دیکھ سکتی ہوں، شکر ہے تو نے میرے ہاتھ سلامت رکھے میں عالم کو چھو سکتی ہوں. کتنی نعمتوں کا شکر کروں، کتنی بڑی نعمت ہے. میں تیرا نام، تیرے علی کا نام، تیرے حسین کا نام سنتی ہوں، میری زبان جواب دینے کے قابل. نعرہ حیدری، 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 14 کی شان بے بلند تر سلوات. صلی علی محمد و آل محمد. شکر خدا بندی کرتے جائیے دل میں، اور انشاءاللہ کہ یہ کچھ تذکر ہے. میں خود طالب علم ہوں، ابھی سیکھ رہی ہوں، اور اہل بیت کا درس تو ایسا در ہے جس میں آپ ہر دن کچھ نیا سیکھتے ہیں. مولا خود برسر ممبر بھی آپ کو بہت کچھ سکھلاتے ہیں. کبھی آپ جیسی ہستیوں سے سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے، وہ چلتا پھرتا مجھے کچھ نہ کچھ سکھلا دیتا ہے. تو یہ در ایسا ہے جہاں پر سلسلہ چلتا رہتا ہے. کچھ ہم آپ سے سیکھتے ہیں، کچھ آپ ہم سے سیکھتے ہیں. تو محمد و آل محمد قرآن مجید کی اس سورہ میں جسے پروردگار کہتا ہے احسن القصص ہے، سب سے خوبصورت قصہ جو میں نے قرآن میں لکھا ہے وہ سورہ یوسف ہے. یوسف کا قصہ ہے. اس کی ایک آیہ مجیدہ میں نے تلاوت کی ہے جس میں اللہ کے رسول جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس ان کے بیٹے جناب بنیامین کے حوالے سے آ کر کہتے ہیں کہ جناب بنیامین ان کو چوری انہوں نے کی ہے، جبکہ آپ نے قرآن میں قصہ پڑھا ہوگا کہ چوری نہیں کی تھی. جناب یوسف علیہ السلام نے یہ چاہا تھا کہ وہ چوری جو بچپنے میں انہوں نے میرے سر تھوپی تھی، ان سارے بہن بھائیوں کی ملی بھگت تھی کہ کہا تھا کہ میں نے جناب یعقوب کا یہ جو باندھتے ہیں ہزار بند یہ چرایا ہے، وہ چوری ان کو سکھلاؤں کہ جب تم کسی کو لیبل لگاتے ہو، کسی کو داغدار کرتے ہو تو پروردگار عالم کو کتنا ناپسندیدہ ہوتا ہے اور کیسے اس کی شخصیت مسخ ہوتی ہے. لیکن جناب بنیامین کو جناب یوسف نے چال چل کر روک لیا، اور جب یہ واپس آئے ہیں تو کہا کہ اے بابا ہم کیا کریں، تمہارے بیٹے نے، یہ نہیں کہا ہمارے بھائی نے، کہا تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے. ہاں، اور کیا وما کننا للغیب حافظین، اور ہمیں غیب کا یعنی جو گزر چکا جو پیچھے ہوا نہیں معلوم ہے. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس آیہ مجیدہ سے دو چیزیں جو ہمیں ایک طرح سے سمجھے مولا کی طرف سے ایک عنایت لے کر جانی ہے کہ انسان کا ایک طریقہ کار ہے، وہ ہر اچھی چیز کو اپنے ساتھ منسوب کرتا ہے. جیسے ہم اپنے آپ کو بار بار کہتے ہیں ہم علی کے شیعہ، ہم حسین کے ماتمدار، ہم حسین کے عزادار. ہر اچھائی ہم اپنی طرف لیتے ہیں، ہر برائی ہم دوسرے کے پلے میں ڈالتے ہیں. بالکل جناب یوسف کے بھائیوں نے بھی یہی کیا نا کہ بابا آپ کے بیٹے نے یہ کیا ہے، اگر کوئی اچھا کام ہوتا تو کہتے ہمارے بھائیوں نے یہ کیا ہے. اب چونکہ چوری کا الزام تھا تو کہا کہ آپ کے بیٹے نے یہ کیا ہے. اور اس کے بعد یہاں غیب، ہم نے اس غیب کو ایکسپلور کرنا ہے. کہا ایک خالق نے جو ہمیں میننگ بتلایا، ایک معنی بتلایا غیب کا اس آیہ مجیدہ میں، وہ یہ کہ جب انسان سامنے سے کچھ نہ دیکھے، جو کسی چیز کا شاہد نہ ہو، اسے غیب کہتے ہیں. اور پھر ایک اور آیت میں جس میں پروردگار نے
اس آیت مجیدہ کو تو پتہ نہیں کتنی دفعہ تواتر کے ساتھ قرآن میں ذکر کیا ہے جو میں نے تلاوت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارے میں کہتا ہے انی عالم الغیب والشہادہ، میں تمام غیب کو جانتا ہوں اور شہادت کو، یعنی جو سامنے ہے اس کو بھی جانتا ہوں، جو پیچھے ہے اس کو بھی جانتا ہوں۔ بس کچھ جگہوں پر آپ کو لے کے جانا ہے انشاءاللہ، کہ امید ہے آپ سب میرے ساتھ ہوں گے کہ 4-5 معنی بتلا کر انشاءاللہ نعرہ حیدری، 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 14 کی شان پہ بلند تر صلوات، صلی علی محمد وآلہ محمد وجل فرجم اجمعین۔ اللہ کہتا ہے سورہ زمر میں، سورہ رحمان میں، سورہ جمعہ میں، سورہ حدید میں اور بے شمار انگنت سورہ میں پروردگار عالم اپنی اس خصوصیت کا ذکر کرتا ہے کہ میں جو ظاہر ہے، سامنے ہے، وہ بھی جانتا ہوں، اور جو غائب ہے یعنی جو کسی کو نہیں معلوم ہے وہ بھی جانتا ہوں۔ تو پہلا میننگ، پہلا معنی، پہلا مفہوم جو ہمیں پتہ چلا غیب کا یہ تھا کہ جو چیز کو آپ اپنے سامنے ہوتا نہ دیکھیں وہ کیا ہے؟ غیب ہے۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ جو چیز ظاہر میں نظر آئے اور وہ شاہد ہے، لیکن جو سامنے نظر نہ آئے وہ غائب ہے۔ تبھی علماء کرام کہتے ہیں کہ ایک ٹرم وہ انٹروڈیوس کراتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو بھی غیب کی بات کرتا ہے وہ کیا ہے؟ غیب کیا ہے کہ جو آنکھ سے دکھائی نہ دے وہ غیب ہے، اور جو حواس سے سنائی نہ دے یا چھوا، جسے مطلب حواس خمسہ ہمارے کسی بھی چیز کو نہ چھو سکے، نہ دیکھ سکے، نہ محسوس کر سکے، نہ ٹچ کر سکے، جتنی بھی ہماری 5 حواس خمسہ ہے، نہ اسمیل کر سکے، وہ سب کیا ہے؟ غیب ہے۔ اب یہ دو تو علماء نے بتلائے ہیں، لیکن قرآن نے اس سے زیادہ معنی بتلائے ہیں۔ قرآن میں سورہ یوسف کے ہی اگلے حصے میں جب جناب یوسف علیہ السلام پر الزام لگتا ہے کہ جناب زلیخا کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی فعل بد کرنے کی کوشش کی ہے یا ان کی عزت داری کرنے کی کوشش کی ہے، تو جناب یوسف علیہ السلام تب کہتے ہیں کہ ان خواتین کو بلایا جائے جو اس وقت موجود تھیں اور میری گواہی دی جائے، اور اس کے بعد کہا میں سوچتی ہوں کہ دیکھیے معصومین پر طرح طرح کے الزامات لگتے رہتے ہیں، چاہے وہ یوسف کا دور رہا یا چاہے وہ دیگر ائمہ علیہ السلام کا، کسی کو مجنون کہا، کسی کو ظالم کہا، کسی کو مجنون کہا، کسی کو کہا پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ ہاں، مولا علی علیہ السلام کی تو ایک طویل دور ہے کہ جس میں اتنے عرصے تک امام کو یہ کہا گیا تو نماز ہی نہیں پڑھتا ہے۔ حب علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت اللہ، حب علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت اللہ، محبت دشمن پہ لعنت، حسینیت حسینیت، یزیدیت یزیدیت، محبت دشمن پہ لعنت، 14 کی شان پہ بلند تر صلوات، صلی علی محمد وآل محمد وجل۔ 70,000 ممبروں سے سب و شتم کرتے رہے کہ مولا متقیان نوازی نہیں ہے اور ابو دورہ پر ان سب پر لعنت ہو، جو یہ سب کہتے رہے، ایسی ایسی لعنتیں امام کے لیے ان کی شان میں گستاخیاں کرتے رہے، تو معصومین کے اوپر یہ سب ہوتا رہا۔ لیکن جناب یوسف نے اس وقت کہا انی، بے شک جان لے کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی۔ فرماتے ہیں لم اخنہ بالغیب لیعلموا لم اخنہ بالغیب، کہ وہ یہ جان لے کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی اس کے پیٹھ پیچھے، یعنی کسی کے پیٹھ پیچھے ہونا بھی غائب ہے۔ یعنی 3 معنی پتہ چل گئے، کسی کے سامنے ایک چیز کا نہ ہونا غائب ہے، ہر چیز کا نظر نہ آنا غائب ہے، اور تیسرا کسی کے پیٹھ پیچھے ہونا غائب ہے۔ اب یہ 3 معنی ہمیں پتہ چل گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے، اور پھر سورہ کہف کی یہ آخری، اب انشاءاللہ غائب کو سمیٹتے ہیں کہ ان کے معنی کو درود محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل۔ بھارتی کا نعرہ ہے صلوات، اللہم صلی علی محمد۔
سوغات ہے 14 کے واسطے، سلوات کی سوغات ہے 14 کے واسطے، اور ہر ایک حسین بات ہے 14 کے واسطے۔ 14 تبقہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ساری کائنات ہے 14 کے واسطے۔ پھر سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب اصحاب کہف کا ذکر کرتا ہے تو بار بار کہتا ہے وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا، لوگ ایسے کہتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جو اصحاب کہف کے بارے میں باتیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا، وہ 4 تھے اور 5واں ان کا کتا، وہ 6 تھے اور 7واں ان کا کتا، یا 7 تھے اور 8واں ان کا کتا۔ یہ سب ان کے منہ بولے کی باتیں ہیں۔ رجمم بالغیب، یہ تو اٹکل، یعنی جیسے کہتے ہیں اٹکل کرنا کسی چیز کے بارے میں، ایسے ہی اندازے لگاتے رہنا، یہ سارے ان کے اندازے ہیں کہ ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے۔ تو اب یہاں پتہ چلا جب تعداد معلوم نہ ہو اور آپ اٹکل بازی کر رہے ہوں، اندازے لگا رہے ہوں، تو بھی اس چیز کو خداوند متعال غیر کہا ہے۔ اچھا، یہاں پر رک کر ایک اور بہت خوبصورت لطیف نقطہ ہے جس کے بابت بات کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ کے آگے ذکر کریں گے۔ کیا کہ جناب اس آیت مجیدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار، اور اس سے آگے والی آیت میں کہہ رہا ہے یہ سارے کے سارے ایمان لانے والے ہیں۔ ان سب کی نمبرز گننے کے بعد نا کہ 3 ہے، چوتھا ان کا کتا، 4 ہے، 5واں ان کا کتا، یہ سب ان کے منہ بولے کی باتیں ہیں۔ پھر پروردگار عالم کہہ رہا ہے یہ سارے ایمان لائے ہوئے ہیں۔ اب کمال ہے خداوند متعال کا، کہاں کتا اور کہاں اصحاب کہف، لیکن پروردگار کی شان ہے جو بھی ایمان لے آئے، جو حجت خدا کو پہچان لے، جو محبت محمد و آل محمد انجام دے لے، وہ پھر کتا ہی کیوں نہ ہو، اہل بیت علیہ السلام کی طرح، جیسے اہل بیت علیہ السلام ہر اس کو قبول کرتے ہیں جو سچے دل سے محمد و آل محمد کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور لطیف نقطہ بھی ہے کہ دیکھیے خدا نے کتے کو اور انسان کو، یعنی ایک جانور کو اور انسان کو ایک کیٹیگری میں لا کر کھڑا کر دیا۔ کیا؟ ایمان لانے والے ہیں، سب ایمان لائے ہوئے ہیں۔ یہاں رکیے، ان سب سے سوال کریے جو کہتے ہیں کہ رسول تھے ہم جیسے، ہاں جو کہتے ہیں رسول ہم جیسے، کیونکہ رسول بھی خاک و پوست سے بنے ہوئے ایک انسان تھے۔ تو اگر رسول خاک و پوست سے بنے ہوئے انسان تھے تو وہ تو ہم جیسے تھے، اب وہ نوری ہیں یا نہیں اس بارے میں سوال کرنا پڑے گا۔ تو انہیں کہیے آئیے اس آیہ مجیدہ کو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 الگ الگ جنسوں کو ایک کیٹیگری میں ڈالا، لیکن کیا دونوں ایک برابر ہو گئے؟ نہیں، جنس وہی رہی، تو جو محمد ہیں وہ محمد ہی رہیں گے، تمام امتی امتی ہی رہیں گے۔ وہ نور ہے، وہ لبادہ بشر میں ہے، وہ نور کامل ہی رہے گا، ایسا نور جو جہان عالم کو سرفراز کیے ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ وفات، نعرہ حسینی۔ خالق نے کچھ اس طرح اتارے ہیں محمد، خالق نے کچھ اس طرح اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ اکثر در زہرا پہ جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں، یہاں تو سارے ہیں محمد۔ بعد نبی دے کوئی نہیں آیا ثانی سردار علی دا، بعد نبی دے کوئی نہیں آیا ثانی سردار علی دا بے شک، بیا تو عالم میں چندائی بیا کل کاروبار علی دا بے شک، جنت جاوڑا چاہنا ہے تے کہ کام کر کیا رکھ دل وچ پیار علی دا، واہ واہ، جے پیار بھی تا خوش تھی کہ تو نعرہ مار علی دا۔ نعرہ حیدری، حیدری، 5 سوا لکھ نعرہ حیدری،
नाराए सलवात सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद खूबसूरत दुआ है 14 के ज़बार बने। हम 13 के ज़बार तो बन जा रहे हैं ना फिजिकली, 14 के ज़बार बनने के लिए बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। जो 14वां है ना वो कहता है जरा एफर्ट 100% डालो तो फिर मैं तुम्हारे कलूब को इतना रोशन कर देता हूँ कि तुम अपने घर पर भी हो तो ख्वाब में ज़ियारत करा देता हूँ। बेशक जरूर 14 या इमाम अल मुंतज़र या इमाम मुंतज़र अल्लाह जान अल्लाह जान इमाम मुंतकिम अल्लाह जान अल्लाह जान इमाम मज़लूमीन अल्लाह जान अल्लाह जान इमाम ज़मान अल्लाह जान अल्लाह जान वारिस आले इमाम अल्लाह जान अल्लाह जान वारिस बकियतुल्लाह अल्लाह जान अल्लाह जान वारिस मुने हुसैन अल्लाह जान अल्लाह जान या अमीन ज़ुल्फ़िकार अल्लाह जान अल्लाह जान ज़ुल्फ़िकार की पुकार अल्लाह जान अल्लाह जान या मौला या इमाम अल्लाह जान सारे जवाब दे इंतकाम अल्लाह जान बोले बिस्मिल्लाह वक्त सच बात है अल्लाह जान नारे हैदरी या अली हैदरी बुलंदतरीन सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो हमने 4-5 मानी अखज़ कर लिए कि गैब की क्या क्या मानी है। एक और गैब का मानी है कि परवरदिगार आलम इस कुरान के लिए कहता है कि ये क्या है, तिल्का अंबाइल गैब, ये रसूल खुदा जो आप पर नाजिल हो रहा है ये भी गैब है। तो कुरान भी गैब है। और अब आखिरी मानी जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं। जनाब सुलेमान आराम से खड़े हैं, अपने अस्सा को टेक दिया हुआ है, अब टेक देकर खड़े हैं, जो नाच से काम करवा रहे हैं। हाँ, जो नाच से क्या करा रहे हैं, काम करवा रहे हैं। लेकिन क्या जनाबे सलमान देखते हैं एक शख्स एकदम तेजी से चलता हुआ आता है, जनाब सलमान जरा गुस्से में आ जाते हैं, ये कौन बेअदब है जो इजाजत लिए बगैर सलमान की सल्तनत में दाखिल हो गया है। एक दफा गुस्सा चेहरे पर आता है, जरा शिकन माथे पे पड़ती है, लेकिन फिर क्या कहते हैं, भला तुम कौन हो जो बगैर इजाजत हमारे दर में दाखिल हो गए। कहता है मैं मलकुल मौत हूँ, मैं किसी का लिहाज नहीं करता, मैंने जब आना होता है मैं बगैर इजाजत लिए हुए ही आ जाता हूँ। अच्छा जनाबे सलेमान इससे पहले कि कुछ बोले ये मलकुल मौत जनाब सुलेमान की आवाज़ ले लेता है, वजूद ले लेता है, उनकी जान कब्ज कर लेता है, उनकी रूह कब्ज कर लेता है। कमाल ये है या अली या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वजिल। अभी जब जान कब्ज करता है जनाबे सुलेमान पूरा एक साल रिवायतों में है उसी असा की टेक लिए खड़े रहते हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है। उनके जिस्म पर कोई भी बदलाव कारी नहीं होता। हमारे यहाँ एक बंदा मरता है, अगले लम्हे कहते हैं बदबू ना हो जाए जल्दी से इसको दफना दे, इसको कफना दे, लेकिन जनाबे सुलेमान वैसे के वैसे ही खड़े हैं। अब जिन्नों को कोई खबर नहीं, वो काम में मशगूल है, किए जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह खबर देता है। किसे खबर देता है? जिसे हम तंग आ जाते हैं कि खुदा ना करे ये हमारे घर में आए। वो दीमक जनाबे सलमान के असा को नीचे से खाने शुरू करती है, खाती रहती है, 1 साल लगाती है वो खाने में। 1 साल बाद जब वो चाट जाती है, एकदम जनाबे सलमान की बगल से वो असा गिरता है। जनाबे सलमान ओंधे मुंह जमीन पर गिरते हैं। जब गिरते हैं उस वक्त जिन्नात एक कलमा वो अपने मुंह से अदा करते हैं कि हाय हमें तो ये गैब का इल्म ही नहीं था, अगर पता होता कि इतना अरसा पहले हमारी हुज्जत हमसे चली गई तो हम कुछ इंतजाम करते। यानी
انہیں برا لگا کہ حجت خدا زمین پر انہیں منہ گر گئی ہے۔ خداوند متعال یہاں کیا بتلاتا ہے کہ جب تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ کیا ہونے والا ہے، وہ بھی غیب ہے، لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جب ملک الموت ان کے در پر آتا ہے، پہلے جناب زہرا کو دروازے پر دیکھتا ہے، سیدہ کونین کہتی ہیں چلا جا، میرے بابا بیمار ہیں۔ سیدہ سیدہ طاہرہ طاہرہ سیدہ سیدہ طاہرہ طاہرہ سیدہ سیدہ طاہرہ طاہرہ نعرہ حیدری یا علی یا علی مشکل کشا علی مشکل محمد علیہ السلام بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد امید ہے تھکے نہیں ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہے جو ملک الموت ان کے در پر آتا ہے، 3 بار اجازت طلب کرتا ہے، ہر بار سیدہ کہتی ہے چلا جا، اور وہ چلا جاتا ہے۔ جب 4تھی بار آتا ہے رسول خدا فرماتے ہیں اے زہرا جان، اے میری دختر، اے میری لخت جگر، اے پارائی جان، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ ملک الموت ہے، یہ تیری تعظیم میں، ہاں یہ تیری تعظیم میں بار بار اجازت طلب کرتا ہے، اور تو اسے ہر بار منع کرتی ہے اور وہ چلا جاتا ہے۔ یہ وہ فرشتہ ہے جو کسی سے اجازت طلب نہیں کرتا۔ سبحان لیکن اللہ، یہ سیدہ بی بی کی شان پہ بلند تر سلوات صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ ولایت، دونوں ہاتھ بلند کر کے بلند آواز سے کل ایمان یک زبان نعرہ حیدری، حیدری، آواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ اور اس میں ایک اور دلیل ہے اس پورے واقعے میں، درود محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد، باد بلند تر سلوات جگہ دیجیے کوئی نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ ولایت، علی ولی اللہ، نعرہ ولایت، علی ولی اللہ، اس میں ایک اور اس پورے واقعے میں ایک اور اہم نقطہ ہے جسے ہم نے ایکسپلور کرنا ہے، کیا کہ جو رسول ہوتا ہے، جو پروردگار کا پیغمبر ہوتا ہے، جو انبیاء ہوتے ہیں، وہ ہماری طرح نہیں ہوتے۔ جیسے میں نے کہا کہ ہمارا جب کوئی ایک ابھی کچھ ساعتیں پہلے مرتا ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے جلد از جلد اس کو دفنا دیا جائے تاکہ اس کی وجود کا، اس کی لاش کا حرمت پامال نہ ہو، تاکہ ایک شرف کے ساتھ، یعنی میں تبھی تو کہتے ہیں جلدی سے دفنا دو کہ تاکہ اس کا شرف برقرار رہے، ہاں اس کے جنازے میں کوئی بدلاؤ تغیر نہ آئے کہ دیکھنے والا، کفن دینے والا، میت کو نہلانے والا کہیں کوئی بات ہی بنائے کہ ایسا تھا ویسا تھا، بلکہ شرف کے ساتھ اس دنیا سے جائے، بطہارت جائے، جلدی سے اس کی کفن دفن کا انتظام کرو۔ اس لیے کوشش کیا کرے جب کوئی اس دنیا سے جائے جلد از جلد اکٹھے ہو، جلد از جلد اس کے تمام اعمال کو انجام دے۔ اور ایک اب چونکہ بات یاد آ گئی تو اس لیے کہنا ضروری ہے کہ جب آپ میت کو نہلانے والے خصوصاً ان کے اوپر ایک خصوصی ذمہ داری ہے۔ دیکھیے اگر آپ نے اس کے جسم میں کوئی ایسا تغیر و تبدل دیکھا ہے جو کہ آپ نے عام طور پر نہیں دیکھا، آپ رازدار ہیں اس وقت۔ مولا فرماتے ہیں یہ راز آپ کو اپنے قبر تک لے کر جانا ہے،
किसी को भी नहीं बतलाना कि ये था ये था ये था ये था। खुदा را जो नहलाने वाले हैं ज़्यादा जिम्मेदार हैं, हमेशा उसके वजूद की हुर्मत का। तो ये सोच कर देखिए मौला क्यों कहते हैं उसकी हुर्मत का, क्योंकि वो हुसैनी है, वो ज़हराई है, वो ज़ैनबी है, वो महदवी है। हाँ, तो चूँकि अब मौला की है, निस्बत इमाम की है, इसलिए उसकी शरफ की, उसकी हुर्मत का पास रखा जाए। लेकिन अंबिया का क्या है, देखिए कि 1 साल तक जनाब सलमान के वजूद में कोई तब्दीली नहीं आई। ये जिन्होंने तो बिल्कुल ना सोचा कि भाई ये तो एक दफा भी अंदर नहीं जा रहे, ये अपने आइज़ा के पास नहीं जा रहे, ये चलते फिरते क्यों नहीं है, ये खाते पीते क्यों नहीं है, क्योंकि जिन्हों को पता है ये हुज्जत खुदा है, जिन्हों को भी पता है कि हम जैसे नहीं है। हाँ, वो जानते हैं कि हम जैसे नहीं है। और कुछ लोग, कुछ हस्तियां ऐसी गुजरी हैं तारीख में जो बताती हैं कि वो बार बार मुतजस्सिस होती थी कि क्या रसूल खुदा हम जैसे हैं या नहीं है। अम्मा आयशा कहती हैं जब रसूल खुदा आफ्ताबा उठाकर जाते थे, मैं समझती क़ज़ाए हाजत के लिए जा रहे हैं। जब वापस आते मैं जल्दी से उस जगह पर जाती कि देखती कि कोई आलूदगी, कोई निजासत है, लेकिन कमाल है कि कोई आलूदगी वहाँ नहीं मिल सकी सिवाय मुश्क और अंबर की खुशबू के। मैंने उस जगह पर कभी कुछ नहीं पाया। हैरानी से पहले तो काफी दफा एक्सप्लोर कर चुकी हैं, आपको बुखारी मुस्लिम से सुना रही हूँ, पहले तो बहुत बार एक्सप्लोर किया, जाकर देखा कि आया ऐसे है नहीं है। जब हर दफा ऐसा हुआ रसूल खुदा के पास आई, एक बार सवाल किया, या रसूल अल्लाह ये क्या माजरा है। जब भी मैं जाती हूँ मुश्कों पर की खुशबू आती है, तो मेरे मौला ने फरमाया कि हम आम लोगों जैसे नहीं है, हमारी आलूदगी तुम देख ही नहीं सकती, क्योंकि हम माशरिल अंबिया है, हम तुम जैसे नहीं है। जो तुम्हें आता है वो हम पर वाक़ई नहीं होता है। तो ये इसकी फिर दलील क्या है कुरान मजीद में? क्या ये जो जुमला है, हम कहीं शायद सही सनद ना हो, नहीं, कुरान खुद शाहिद है, कहता है। आपने अभी हदीस से किस्सा पढ़ी, आपने उस आयत को तिलावत किया, खुदा खुद शाहिद है, खुदा खुद कहता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अहले नजर की आँख का तारा अली अली, अहले नजर की आँख का तारा अली अली, सब मोमिनों के दिल का सहारा अली अली। तेरी मुश्किलें थी सब आसान हो गई, घबरा के जब भी हमने पुकारा अली अली। जो चुप रही है मोमनात, ये आपके लिए तोहफा ता क़यामत तक। अली का नारा दिल की ताकत, अली का जिक्र इबादत, अली का जिक्र इबादत। मेरी मिल्लत के नौजवान सुनो, अली है बोलता कुरान सुनो। हैदर मौला अली मौला, हैदर मौला अली मौला। आओ मुश्किल की की शान सुनो, अली है बोलता कुरान सुनो। नारा हैदरी हैदरी हैदरी, खुदा की शान भी बुलंद तर तो फैसलवा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और बहुत खूबसूरत वाक़या जिक्र करके फिर इंशाल्लाह कि हम आगे बढ़ते हैं, और जो असल जहाँ तक लेके जाना चाह रही हूँ वहाँ तक इंशाल्लाह हम जरूर पहुँचेंगे कि परवरदिगार आलम ने ये जो शान है अहले बैत को अता की है कि वो हम जैसे नहीं है, जिस्म लेकर आए ताकि मैं और आप उनसे सीख सकें। नूर होता तो देखिए अब एक नूर पर्दा गैबत में है, हमारी आंखें तरस गई हैं क्योंकि हम वजूद मादी हैं, हम मटीरियलिस्टिक हैं,
ہمارے اندر کوتاہیاں کمیاں ہیں، نور بصیرت کم ہے، نور بصارت ویسے ہی کم ہے، تو ہم سب کے سب ایسے مولا کو، ایسے آئمہ کو دیکھ ہی نہ پاتے۔ تو بڑا کریم ہے اللہ جس نے ہمیں بشر کی شکل میں وجود محمد عطا کیا۔ یہ شکر کرنے کا مقام ہے۔ لیکن مولا کیا فرماتے ہیں، اچھا یہ شروع کا زمانہ ہے، ابھی چند مسلمان ہوئے ہیں لوگ، ہاں جناب خدیجہ الکبریٰ ہے، جناب میسرہ ان کے غلام ہیں، اور چند اور افراد ہیں۔ جناب زید بن ارقم کے گھر میں ایک نماز دی جاتی ہے، جناب بلال اذان دیتے ہیں اور اس کے بعد نماز با جماعت ہو رہی ہے۔ بآواز بلند تر صلوات، ظہور امام اعظم علیہ السلام، بلند تر صلوات۔ نویں صف میں جناب میسرہ کھڑے ہیں، نویں 9th بچے جو آج کل نئے بچے ہیں ہمارے، انہیں شاید نویں نہ سمجھ آئے، 9 نمبر پہ، یعنی یوں آگے پیچھے کھڑے ہیں نا، تو 9 جو نمبر ہے، رو نمبر لائن جو رو ہے نا، اس کے اندر جناب میسرہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب جناب میسرہ جب نماز پڑھ رہے تھے تو غلطی ہو گئی۔ اچھا جب نماز ختم ہوئی رسول خدا نے کہا اے میسرہ چلیے ذرا دوبارہ نماز پڑھیے۔ جناب میسرہ حیران ہو کے کہنے لگے مولا میں تو نبی صف میں کھڑا تھا، آپ امامت کرا رہے تھے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ میری نماز میں کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ مولا فرماتے ہیں اراکم من خلفی، میں وہ بھی دیکھتا ہوں جو میرے پیچھے ہو رہا ہوتا ہے، کما اراکم من قدامی، جو کچھ میرے سامنے ہو رہا ہے جیسے میں اس کو دیکھتا ہوں ایسے ہی میں جو پیچھے ہو رہا ہوتا ہے اس کو بھی دیکھتا ہوں۔ تو یہ دلیل ہے، بین دلیل ہے کہ جو غیب میں اس وقت ہمارا امام ہے، سبحان اللہ، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، ایک ہے جس کو خدا نے نام ہی غائب دیا ہے۔ ہاں اب یہ جتنی ہم نے مفہوم اخذ کیے تھے نا 1 2 3 4 5، اب ان کو اپلائی کرتے جائیں امام زمانہ پہ۔ میرا امام غائب ہے لیکن وہ سب دیکھتا ہے، ہاں ایسا غائب ہے جسے ہماری آنکھیں دیکھنے سے قاصر ہے، کہ جس ہماری آنکھیں اس کو نہیں دیکھ پاتی لیکن وہ موجود ہے۔ دوسرا معنی ہم نے کہا تھا ایسی چیز جس کی تعداد کا تعین کرنا ممکن نہیں ہو اس کو بھی غیب کہتے ہیں۔ حجت خدا کے لیے تعین وقت کرنے والا ہمیشہ اہل بیت کی بارگاہ سے دھتکارا گیا ہے، جو آپ کو بڑے بہت کیلکولیشنز کے بعد بتلاتے ہیں کہ جب 2025 میں یا 2050 میں فلاں دور میں امام زمانہ ظہور کریں گے، امام مہدی ظہور کریں گے، بڑے بڑے اینالسٹ بیٹھے ہیں جو بیٹھے ہیں اینالسٹ، آپ انالیسس کرتے کرتے آپ کو ڈیٹس دیتے ہیں، تو نہ غیب کا ڈیٹ نہیں دیا جا سکتا۔ حجت خدا غائب ہے، غیبت میں ہے، ان کی ڈیٹس دینا تیرا میرا کام نہیں ہے۔ وہ خدا جانتا ہے کہ کس ڈیٹ پر کس لمحے اس مولا کو ظہور کرنا ہے، پھر وہ سامنے ہوتے ہیں ہم دیکھ نہیں پاتے۔ کمال ہے یہ، صرف امام زمانہ کی بات نہیں ہے، جب ائمہ علیہ السلام میں سے بھی جب انہوں نے چاہا کہ یہ لوگ ہمیں دیکھ پائیں یہ لوگ ہمیں نہ دیکھ پائیں، اس لمحے غیبت اپنی جسم پر طاری کی ہے۔ ایک بہت اہم واقعہ ہے ابا بصیر کا، بہت بڑے جو یہ صحابی ہیں امام باقر العلوم کے، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وجل کیا فرماتے
فرماتے ہیں، امام باقر العلوم کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں میں اندر مسجد میں داخل ہو رہا تھا، مولا مسجد سے نکل رہے تھے، امام نے مجھے روک کر کہا ابا وسیع ذرا اندر جاؤ، سب سے پوچھو کہ محمد باقر کو دیکھا ہے؟ کہنے لگے مولا آپ مسجد سے آ رہی ہیں، کیسا سوال ہے، میں جاؤں گا تو سب نے ہی دیکھا ہے، ہاں نہیں جاؤ تو ذرا سوال کرو کہ ان سب نے دیکھا ہے مجھے یا نہیں۔ ابھی اندر گئے، ابا بصیر نے سب سے ایک سے سوال کیا، امام محمد باقر کو دیکھا ہے؟ نہیں، بہت، کسی نے کہا مجھے 3 دن ہو گئے دیکھے ہوئے، کسی کو 4 دن ہوئے، کسی کو کتنے دن ہوئے، سب نے اسی طرح کچھ دن بتائے، اتنے دن سے امام کو نہیں دیکھا ہے۔ حیران و پریشان باہر آئے، مولا ان میں سے تو کسی نے بھی آپ کو نہیں دیکھا ہے۔ امام نے کہا اچھا یہ جو ہارون مکی آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، ہارون نابینا ہے، ہارون کیا ہے؟ نابینا ہے۔ بولا کہ ذرا جا کے اس سے پوچھ کیا کہ کیا تو نے امام محمد باقر کو دیکھا ہے؟ جب جا کر پوچھا کہ تو نے امام محمد باقر کو دیکھا ہے، ہنس کے کہنے لگے اے ابا بصیر تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، یہ دیکھ تیرے اور میرے درمیان کونے پر ہی تو مسجد کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں۔ مولا نے وہ جناب ابا بصیر حیرانی سے امام محمد باقر کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے مولا یہ تو اندھا ہے، یہ تو نابینا ہے، یہ کیسے دیکھ رہا ہے؟ کہنے لگا ارے میں ویسے اندھا ہوں لیکن نور محمد و آل محمد تو چمن گلی گلی، علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی، علی 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 علی، شجر شجر گلی گلی، علی 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 علی، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے حیدری، یا علی یا علی، رسالت پہ بلند رسالت، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل۔ فرمایا کہ میں ویسے اندھا ہوں، دل کا اندھا نہیں ہوں، نور محمد و آل محمد تو اس سورج سے جسے تو دن رات دیکھتا ہے اس سے زیادہ تابع اور روشن ہے، وہ تو مجھے اندھے کو بھی دکھائی دیتا ہے کہ امام کہاں کھڑے ہیں۔ یہ ہے نور محمد و آل محمد کا کمال، یہ ہے اہل بیت علیہ السلام، یہ وہ تجسیم نور ہے کہ جو میرے اور آپ کے لیے لبادہ ہے جس میں بشری میں آئی تاکہ ہم جان سکے کہ وہ خالق کیسا غیب ہے، سبحان اللہ، جس کے یہ 14 ایسے ہیں جو غیب ہوں، ہاں غیب اس طرح سے کہ وہ جب چاہے خدا کی مرضی و مشیت سے اپنے آپ کو چھپا سکتے ہیں، ظاہر کر سکتے ہیں، تو وہ مالک کہتا ہے ذرا پوری کائنات میں دیکھ، کیا تجھے میں دکھائی نہیں دیتا؟ میں غیب بھی ہوں اور ظاہر بھی ہوں، میں سامنے بھی ہوں اور باطن میں بھی ہوں، میں اندھے کو بھی دکھائی دیتا ہوں اور میں بینا کو بھی دکھائی دیتا ہوں، بس نور بصیرت چاہیے۔ اسی لیے تو اہل بیت علیہ السلام وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے پروردگار قرآن میں کہتا ہے تمام نبی اپنی امت پر گواہ ہوگا، وَجِئْنَا بِكَ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، لیکن اے رسول خدا آپ ان سب پر گواہ ہوں گے۔ گواہ وہ ہوتا ہے جو اس وقت موجود ہوتا ہے جب سب کچھ کیا جا رہا ہو، وہ اللہ محمد و آل محمد ہمارے ہر عمل سے باخبر ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، وہ ہمارے وجود میں اترتے ہوئے جذبات، بھٹکتی ہوئی روحیں، ہمارے تمام جسم کے ناقص خیالات، ہماری تمام پاکیزہ سوچوں سب کو جانتے ہیں۔ تو ہمارا امام جو اس وقت پردہ غیب میں ہے وہ پردہ غیب میں نہیں ہے، یہ میری آنکھوں کا مسئلہ ہے، یہ میرے دل کا مسئلہ ہے، یہ وہ مادیت کا وہ لیئر کہتے ہیں جسے آپ کہتے ہیں نا کہ ایک لیئر ہے جو میں نے اپنے نوری جسم کے اوپر لگا رکھی ہے۔ حجت خدا کو نہیں دیکھ پاتی لیکن حجت خدا غائب نہیں ہے، وہ غائب نہیں، وہ موجود ہے۔ ایسی بے شمار روایات آیت التقی بیجت فرماتے ہیں کہ جب تم کہتے ہو اے امام العجل العجل تو مولا کہتے ہیں میں تو تمہارے پاس ہی ہوں، بسم اللہ، میں تو تمہارے پاس ہی ہوں۔ صلی علی محمد
अंतर सलवार सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो मौला फरमाते हैं मैं तुम्हारे पास हूँ, बस तुम मुझे देख नहीं पा रहे। बेशक अंधे तो हम अंधे हैं, लेकिन क्यों अंधे हैं? बस कोशिश करनी है हाँ, कि वो जो हारून को अता हुआ ना, चाहे ज़ाहिरी अंधापन था लेकिन उस नूर मुजस्सम को देख पा रहे थे। आखिर कोई एफर्ट की होगी ना, कोई 100% दिया होगा, अपनी एफर्ट डाली होगी। जैसे हम हमेशा कहते हैं जब आपको कोई छोटा सा काम करना होता है, अभी बानी आज़ान मजलिस का एहतमाम करना है, इनसे पूछिए कितनी नींदें कितनी रातें ये इस पूरे अमल को अंजाम देने से कब्ल कर चुकी हैं। हाँ, आपके लिए नज़र नियाज कितने बजे होगी, कब आप लोग आएंगे, आपके बैठने का एहतमाम, तमाम बच्चे लगे होंगे, यकीनन सजाया होगा दरगाह को। ये सारा अमल अंजाम देने में कितनी एफर्ट लगी है। हाँ, बस एक दफा आईने में खड़े होकर सोचिए, आया इतनी एफर्ट मैं इमाम के आने के लिए दिन में कितनी बार करती हूँ। हाँ, कितनी बार मैं उस इमाम गायब को याद करती हूँ, और कितनी बार मैं गायब सिर्फ को याद नहीं करती हूँ, उसके देखिए ये एक मामूल है। मैं हमेशा ये जुमला जब भी इमाम के हवाले से मजलिस पढ़ती हूँ तो मैं हमेशा ये जुमला ज़रूर कहती हूँ कि जब आपका कोई बच्चा आउट ऑफ कंट्री चला जाता है या आपका कोई अजीज भाई चला जाता है, क्या होता है? आपके चेहरे का रंग बदल जाता है, और उस बच्चे का भी चेहरे का रंग बदल जाता है, क्योंकि वो बेकरार है। इंतजार और मोहब्बत का सबसे पहला असर ये होता है कि चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है, और हुज्जत खुदा के दीदार और उनका इंतजार करने वालों की 89 जो निशानियां हैं उनमें से एक निशानी ये है, हमारा चाहने वाला हमारे इंतजार में उसकी रंगत तब्दील रहती है, उसके चेहरे पे एक उदासी रहती है, लेकिन ये उदासी उसके चेहरे को नूरानी बना रही है। हम जब उसके चेहरे को देखते हैं हम उसके चेहरे के लिए दुआ करते हैं। जब आप इमाम के लिए दुआएं फर्ज पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीकल पढ़ते हैं, जितनी दुआएं उसके अंदर, इस दुआ के अंदर बेशुमार दुआएं हैं। आप जितनी दुआएं इमाम के लिए मांगते हैं, इमाम उन सारी दुआओं को आपके लिए मांगते हैं। दुआ सेहत है, आपके वालिदैन की सेहत के लिए भी जितनी दुआएं आप इमाम के लिए मांगते हैं, अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुझे खुदा तुम्हारे लिए दुआ करते हैं। तो ऐसा गायब इमाम है हमारा कि जो मौजूद है लेकिन मेरी नज़रों से ओझल है, लेकिन मुझे कोशिश करनी है कि मुझे अपने इमाम को राज़ी करना है, उनको पा लेना है। ऐसे एक वाक़या इमाम का जिक्र करते हुए इजाज़त तलब करूँगी कि इंशाअल्लाह ज़िक्र मसाइब की तरफ हम जाएंगे कि इमाम ज़माना का इंतज़ार करते हुए सिर्फ जहाँ अपने क़ल्ब को इमाम से मुत्तसिल करना है, इमाम से बातें करना शुरू करें। माशाल्लाह मैं बहुत लकी महसूस कर रही हूँ, मेरे सामने बहुत से बच्चे बैठे, आप सब माशाल्लाह हमारे तमाम बड़े हैं, उनसे तो मैं सीखती हूँ, क्योंकि आप सब वो हैं जिनकी गोदियों में हमारे, आप सब मेरी ममा की एज फेलो हैं, आप सबको ऐसे अफराद हैं जिनसे हम सीखते हैं, जब इकट्ठे होते हैं कोई ना कोई बात सीखने को मिलती है। तो ये जो बच्चे हैं इनके लिए इमाम ज़माना से बात करना शुरू करें। आपको कोई प्रॉब्लम होती है मम्मा से पहले इमाम से कहना शुरू करें, आप देखिएगा कि इमाम जवाब देंगे, आपको जवाब देंगे, और ये मंजिलें दर्जा बदर्जा बढ़ती चली जाएगी। कोशिश करिए कि नमाज फजर के बाद दुआए अहद पढ़ना शुरू करें, और उसमें कहे हुए हर अहद के जुमले को दोहराते हुए पूरी तवज्जो के साथ पढ़िए कि ऐ मौला, ऐ मेरे इमाम, जब आप आए तो वो जैसे बहुत खूबसूरत है, बहुत शायराना जुमला है, लेकिन हम कहते हैं वक्ल नाज़री बिनज़रतिन मिन्नी इलैक, ऐ मेरे मौला मेरी आंखों में अपने दीदार का सुरमा लगा देना। बहुत शायराना जुमला है, लेकिन क्या क्या गहराई है इस जुमले में। इमाम से ऐसे बातें करें कि मेरे मौला मैं आपके दीदार के लिए तड़प रही हूँ, कोई एक अमर हमेशा अंजाम दे, कोई दरूद, कोई तस्बीह, कोई चीज़ खालिस्तन कहे, अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छा खाना पकाया है, अच्छे कपड़े पहनने लगे हैं, कहे मौला इमाम को खुशबू बहुत पसंद है। आइम अलैहिस्सलाम की जो मेरे लिस्ट है ना, आइम अलैहिस्सलाम की शियों की मुंतज़रीन की, उनमें एक खुसूसियत है वो खुशबूदार होते हैं, उनके वजूद से वो
نہیں آتی ہے. تو صرف اب یہ خوشبو لگائیں جب بھی کہیں مولا یہ میں آپ کے لیے لگا رہی ہوں. آپ دیکھیے گا آپ کا وجود اتنا معطر ہو جائے گا کہ پھر آپ کو خوشبو لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک ابھی کچھ ہفتے پہلے گزرا زینبیون، ایک بچہ جو امام جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے حرم کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوا ہے. زینبیون میں سے ایک کا بتلانا ہے آج بھی اس کی قبر سے خوشبو آتی ہے. خوشبو آتی ہے کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو پورا کا پورا اہل بیت کے نام کر گیا. وہ کہتا تھا میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں اور اپنی وضو کو امام سے مربوط کر دیتا ہوں. میں نے آج تک کوئی سینٹ نہیں لگایا ہے، کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے، اور یہ کرامت ہے ان کے وجود کی کہ آج بھی اگر آپ بہشت زہرا جائیں گے ایران میں زیارت کرنے کے لیے، جب آپ بہشت زہرا جائیں گے آپ کو اس شخص، اس ننھے جوان مجاہد کی جب آپ قبر جاتے ہیں اس قبر سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے. علی شہنشاہ، علی شہنشاہ، دل کی ٹھنڈک دل کا چین، دل کی ٹھنڈک دل کا چین. نعرہ حیدری، حیدری. پھول ہو گلاب کا خوشبو کیا کریں گے، پھول ہو گلاب کا خوشبو کیا کریں گے، دوست ہو علی والا ہم حسن کو کیا کریں گے. نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. کریم کربلا کی شان پہ بلند تر تحفہ سلوان محمد وآل محمد. ایک امر یہ ہے کہ میں اپنے وجود کو مطہر کروں ظاہراً بھی باطناً بھی، تو مجھے خدا کی وہ غائب نہیں لگیں گے، پھر وہ ظاہر ہی ہوں گے میرے لیے انشاءاللہ. اور دوسرا ایک عمل جو مجھے خالص کرنا ہے وہ اپنے مال کی پاکیزگی و طہارت ہے. جب امام پردہ غیب میں نہیں تھے، ابھی غیبت صغریٰ سے پہلے کا دور تھا، تو امام کی 4 نائبین ہیں، یقیناً سب کو نام معلوم ہوں گے. جناب عثمان بن سعید عمری ہیں، اس کے بعد ان کے بیٹے ہیں محمد بن عثمان عمری، اس کے بعد علی بن حسین بن روح ہے، اور حسین بن روح کے بعد علی ہے. تو یہ علی جو ہے، یہ جب علی بن محمد سمری جو ہے یہ چوتھے نائب ہیں امام کے. یہ جب امام کے وکیل جسے کہتے ہیں، عام طور پہ لوگ وکلا کہتے ہیں کہ امام کے 4 وکیل تھے، تو یہ چوتھے تھے. جب امام غیبت میں تھے اور لوگوں سے اس کے سامنے نہیں آتے تھے، تب یہ سارا خط و کتابت امام کے کیا کرتے تھے، لوگوں کے معاملات امام تک پہنچاتے امام کو ان کے. تو ایک دفعہ ایک خاتون نے اپنا مال امام کے پاس بھیجا اور اس کے شوہر نے اپنا مال اکٹھا کیا اور امام کے پاس بھیجا. تو مولا نے اس کے شوہر کے جو اموال تھے جناب علی بن محمد سے کہا یہ واپس کرتے ہیں. اب وہ دیکھیے، آپ سوچیں کہ کیا کیفیت ہوگی اس کی کہ باقی سب کی ایکسپٹ ہو گئے، میرا نہیں ہوا. مولا نے کہا اس میں سے 400 درہم اس کے چچا اور اس کے چچا کے بیٹوں کے ہیں، اسے کہو پہلے یہ واپس کرے پھر ہم اس کا مال قبول کریں گے. اب جیسے ہی یہ آیا ہے اس نے توجہ کی کہ میرے کون سے اموال ہیں جس میں سے میرے چچا کا حصہ بنتا ہے. اس کو یاد آیا اس کی ایک زمین ہے، پراپرٹی ہے، اور اس میں سے یقیناً جب اس نے کیلکولیشن کی تو 400 درہم ہی تھے جو اس کے چچا اور ان کے بچوں کے بنتے تھے. اس نے وہ دیے اور امام کے پاس بھیجا اور امام نے اس کا مال قبول کر لیا. کہا ہم باطہارت ہے، ہمیں ہر چیز مطہر و طاہر ہی چاہیے. یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر. نعرہ حیدری، حیدری. یہ قائم آل محمد علیہ السلام بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. میں ہر مجلس میں جہاں جہاں موقع ملتا ہے کہتی ہوں اپنے وجود کی طہارت ظاہری بھی کرنی ہے، اپنے نفس کو ایسے بھی پاک کرنا ہے. دیکھیے مولا نے علی بن مہزیار کو زیارت نہیں کرائی 20 سال تک. کیوں؟ کیونکہ دل میں کسی رشتہ دار کے لیے کچھ کینہ تھا. جیسے ہی کینہ نکال کے 20ویں سال پہنچے ہیں امام نے زیارت کرائی. کہا میں اپنے مومنوں سے اس لیے دور ہوں کیونکہ وہ اپنے دل میں دوسرے مومن کا کینہ رکھے ہوئے ہیں. آیا کیسے قاطع رحم سے ملاقات کروں؟ ہاں تو
سب سے پہلے یہ 3 امر خصوصی ہیں، بار بار تکرار ہوئے اسپیشلی امام زمانہ کے لیے. ایک اپنے آپ کی طہارت ہے، ایک اپنے قلب کو ہر طرح کے کینے سے پاک کریں. آج ہی اٹھنے سے پہلے جس کے لیے آپ کے دل میں کوئی نفرت ہے، کینہ ہے، کہیں جا تجھے امام زمانہ کے لیے معاف کر دیا. ہاں قصہ ہی ختم ہے. اور آج ہی ان کو کوئی سلام دعا بھیجیے تاکہ امام زمانہ شاد ہو انشاءاللہ اور زیارت یقینی ہو جائے. تیسرا امر اپنے اموال کو پاک کریے. جب مجلس کراتے ہیں، جب مجلس کروا لیتے ہیں، اگر بھول جاتا ہے نا انسان کبھی، پہلے ایک دفعہ چیک کر لیجئے کہ آیا خمس ادا کر لیا تھا یا نہیں کیا تھا. بڑی مزے کی بات ہے اگر خمس نکالے نا. اب جیسے 50,000 کسی کا ہے، ابھی اس کے اکاؤنٹ میں صرف 50,000 پڑا ہے، اس میں سے اس نے بہت سارا خرچ کرنا ہے لیکن تھوڑا سا پڑا ہوا ہے، اس تھوڑے میں سے 5% 500 600 1000 شاید مشکل سے 2000 بنے گا. اتنے کا تو ہم آج کل پیزا شیزا کھا لیتے ہیں بچے. ٹھیک ہے، تو مطلب اتنا عام تو ذرا سا شیئر ہے جو آپ نے مولا کا دینا ہے، کوئی بڑا نہیں ہے. بغیر حب علی مدہ نہیں ملتا، بغیر حب علی مدہ نہیں ملتا، عبادتوں کا ہرگز صلہ نہیں ملتا. خدا کے بندوں سنا غور سے، خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے اسے خدا نہیں ملتا. نعرہ حیدری، 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 خدا کا اور حسین کا بس ایک سا مزاج، زمین و آسمان بھی پر انہی کا سرفراز. وہاں خدا بھی ایک، یہاں حسین ایک، صدا کھلائے جس کا در وہ در حسین. یا سارت الحسین، یا شریکت الحسین، یا اخی الحسین، یا مہمان الحسین، یا زائرین الحسین، سلام 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 یا حسین. کریم کربلا کی شان بے بلند تر سلوات. انشاءاللہ کہ ہم یہ ذکر محمد وآل محمد یہ مجالس ہیں ہمیں تذکر دیتی ہیں کیونکہ ہم انسان ہیں، ہمارا انسان لفظ نسیان سے نکلا ہے، ہم بھول جاتے ہیں. تو یہ اہل بیت کا در ہے، تبھی تو یہ کربلا درسگاہ ہے، یہ اہل بیت کا در درسگاہ ہے کہ یہاں سے ہم آتے ہیں، پھر سے جو بھولا ہوا علم ہوتا ہے، نالج ہوتا ہے، وہ ہمیں مل جاتا ہے. تو انشاءاللہ کہ ہر دفعہ جب بھی ہم مجلس پاکیزہ محافل انعقاد کریں، پہلے مولا کا وہ معمولی سننا سہر جو ہمارے مال میں ہے پہلے وہ امام کو ادا کرے، کیونکہ مولا کہتے ہیں جب مجلس برپا ہوتی ہے میں اس میں ضرور آتا ہوں، اگر خمس ادا ہو تو میں اندر آتا ہوں، نہ ہو تو گھر سے باہر رہتا ہوں. تو ہم نے تو امام کو یہاں کہنے میں پر بٹھانا ہے، امام تو ہمارے سر پر کا، ہمارے سر کا تاج ہے. تو ہم ایسا کیوں نہ وہ تمام عمل کریں کہ میرا مولا ہم سے راضی ہو، خوش ہو انشاءاللہ. جیسے آپ نے بہت خلوص کے ساتھ ذکر فضائل و مناقب اور تمام درس و تدریس جو کچھ بھی ہم ذکر کر سکتے تھے مولا کا سنا ہے. چلیے اپنے قلوب کو کربلا لے چلے. قافلے بڑھ رہے ہیں کربلا کی سمت، مشی کے لیے قافلے پہنچ چکے. کوئی بات نہیں، ہم نہیں پہنچ سکے لیکن ہم مشی کرتے، ہمارا دل بھی مشی کرتا. اس وقت قبہ حسین تک جا پہنچے گا. یہ نعت پر کر دیجیے کہ اب ہم قبہ حسین تک پہنچیں گے انشاءاللہ. اور مجھے یقین ہے جتنا خلوص کے ساتھ فضائل سنے گئے، اتنے خلوص کے ساتھ شدت کے ساتھ مسائل سنے جائیں گے، کیونکہ فضائل تو ہماری اصلاح کے لیے ہوتے ہیں، لیکن جو مجلس میں سب سے پہلے آ کر بیٹھتی ہے وہ زہرا جان، جو سب سے پہلے جب اعلان ہوتا ہے 1 بجے مجلس ہے، وہ سیدہ پہلے 1 بجے مجلس کا موجود ہوتی ہیں. وہ زہرا
زہرا ذکر مصائب کا انتظار کرتی ہے کہ کب میرے حسین کے مصائب ہوں گے، کب میرے علی اکبر کے مصائب ہوں گے، کب میرے عباس کے مصائب ہوں گے۔ آئیے اپنے وجود کو کربلا لے چلے، آپ سب نے میرے ساتھ آواز بلند 3 بار سلام پیش کرنا ہے۔ السلام یہ وہاں کا فرمانا ہے، جب آنکھ میں آنسو آ جائے تو سمجھ لینا تم میری در کے چالی کے ساتھ پہنچ گئے ہو اور میں نے سلام کا جواب دے دیا ہے۔ تو آئیے مل کے 2 بار پھر سلام کرتے ہیں، شاید ان گنہگار آنکھوں سے جو میلی ہو چکی، جو گنہگار ہے اس سے آنسو نکل آئے۔ السلام جس کا سر تیرا بار ضرب مار کر کاٹا گیا، میرا سلام اس غریب حسین پر کہ جس کی بہن زینب اسے شہید ہوتا دیکھتی رہی۔ میرا سلام اس حسین پر کہ جس کی سکینہ جب بابا کو بچانے تو تماچے پائے۔ میرا سلام اس حسین پر کہ جسے مارنے والے اتنے گئے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ تھا اس نے خاک اٹھائی، خاک اٹھا کر زخمی بدن حسین پر ڈالی۔ یہ بڑا خوش ہو رہا تھا، یہ لئی جو خاک پھینک رہا تھا یہ بھی بڑا خوش تھا۔ کوئی درد دل زینب کو دیکھے، حسین مظلوم۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں میں آپ سے پہلے معافی طلبگار ہوں، یہ مصیبت بڑی ہے۔ امام رضا کہتے ہیں کیا؟ فرماتے ہیں ذبح الحسین، کیسے حسین کو ذبح کیا گیا؟ ذبح الحسین کما یذبح الکبش، مولا فرماتے ہیں میرے جد حسین کو ایسے شہید کیا گیا جیسے پیڑ کو شہید کیا جاتا ہے، جیسے شہید ایسا شہید ہے حسین جسے ایسے ذبح کیا گیا جیسے پیڑ
हाय मौला ने बकरी क्यों ना कहा, तो एक मुहक्किक ने तहकीक की, हाय पता चलो ज़माने जाहिलियत में जब लोग एक भेड़ 5-6 अफराद का गिरोह भेड़ खरीदता, उसको एक साथ तक पालते, फिर खेल करते, खेल क्या करते, उस भेड़ को दरमियान में छोड़ देते और उसके बाद उस पत्थर से मारा करते, उसको तीर मारा करते। हाय मेरे मौला रज़ा कहते हैं, हाय मेरा जद ऐसे सिपा किया गया जैसे वो ज़माने जाहिलियत में सिपा की गई भेड़ हो। हुज्जत खुदा भी एक दुआ पढ़ते हैं ना, आपने यकीनन रोज़े आशूर ज़ियारत नाहिया पढ़ी होगी, उसमें ये जुमला मेरी जान ले लेता है। मेरा मौला कहता है अस्सलाम अलैका या मदहूरा फिल वरा, ए मेरे जाते मज़लूम तुझ पर सलाम हो, क्यों सलाम हो कि तुझे नहर किया गया। हाय ऊंट नहर होते हैं, हाय हुसैन को नहर किया गया, हुसैन को नहर कैसे किया गया, मौला कहते हैं फिल्मरा पीछे से हुसैन को नहर किया गया। मौला कहते हैं शिमरू जाने सुना लो साथ रेख, ए मेरे जान तुझ पर सलाम हो, आए शिमरू तेरे सीने पर सवार था, आए अल्लाह अल्लाह अकबर, हुसैन इब्न अली के सीने पर सवार था, ये गुस्ताखी कर रहा था लबुए हुसैन के साथ, कभी उन बालों के साथ जिन्हें हुसैन के नारा छुआ करते। हाँ जब ये गुस्ताखी कर रहा था तब इसने देखा इसका खंजर नहीं चल रहा, मैं हमेशा कहती हूँ शायद खंजर को शर्म आ गई कि गुलूए हुसैन पर ना चले, लेकिन ये शिमर ऐसा ज़ालिम था कि इसने मौला को उल्टा किया, आए पसे गर्दन से अपनी आवाज़ों को बुलंद करिए, कहिए ज़ारा जान, ज़ैनब कुबरा, आइए देखिए, हमने तो वो मंजर भी नहीं देखा, आइए देखिए हम तो उस वक्त मौजूद भी ना थे, कसादी हमारा पुरसा तो ले लीजिए, ज़ैनब कुबरा उस वक्त ज़ैनब यहाँ पे ये मंजर देख रही थी, पहली ज़रब चली, ज़ैनब की आवाज़ गूंजी, या गयासुल मुस्तगीस, दूसरी ज़रब चली, ज़ैनब ने कहा या रसूल अल्लाह, तीसरी ज़रब चली, ज़ैनब ने कहा या अबा या अलिया, चौथी ज़रब चली, ज़ैनब ने कहा हाय या ज़हरा, हाय तेरहवीं ज़रब पर आते हाय ज़ैनब की आवाज़ कम हो गई, हाय हुसैन तेरे मसाइब कुर्बान चली जाओ, हाय ज़ैनब कुबरा ने जब आखिरी 13वीं ज़रब चली, हाय मौला की मुसीबत बड़ी सख्त है, मौला के सर तन से जुदा नहीं हो रहा था, एक लाइन आगे बढ़ा, इमाम के गर्दन पे अपना नेज़ा मारा, हाय गर्दन हुसैन सर से जुदा हुई, हाय ज़ैनब ने कहा बिस्मिल्लाह वाला मिल्लत रसूलुल्लाह, ए हुसैन तुझे खुदा के लिए इस उम्मत के लिए दिया, आए ज़ैनब चहलुम करने आ गई, आए ज़ैनब कहा
ينقلبون. میرے مولا پروردگارا اے خالق ازل، تو جانتا ہے ہمارے اندر اتنی استطاعت نہیں. ہر مجلس میں کہتی ہوں اے جناب زہرا ہم بڑے گنہگار ہیں. وہ زینب تھی جس نے درد حسین لے لیا. ہم تو کچھ مسائل سنتے ہیں ہمارا سینہ پھٹنے لگتا ہے، ہمارے زبان میں لغزش آ جاتی ہے، ہم ذکر حسین نہیں کر پاتے. اے میرے مولا زینب کبریٰ کے صبر کا واسطہ ہمارے تمام مومنین پر اپنا خصوصی نظر کرم فرما. اے میرے اللہ بانی ازال جتنے خلوص کے ساتھ میرے مولا یہ عزاداری برپا کی ہے. میرے اللہ میں ہمیشہ کہتی ہوں جب عزاداری برپا ہوتی ہے کسی گھر میں، یقین جانیے اس کے بزرگوں کی اس میں بہت ایفرٹ ہوتی ہے. یہ وہ شخصیات جنہوں نے اس کی بنا رکھی ہے، یقیناً ہم کہیں نہ کہیں آج ان کی ارواح شاد ہے کہ آج ہم نے ایک اچھا کام کیا ہے. میری دعا ہے کہ خواجہ فقیر حسین، زوجہ فقیر حسین، ندیم حسین، مشرف، رخسانہ، مسرت اور تمام مرحومین جو شروع سے لے کر جناب آدم سے لے کر اب تک اس خانوادے کے ہیں، اے میرے مولا آج کی شب میں امام حسین علیہ السلام، یوسف زہرا، امام علی علیہ السلام، تمام ائمہ ان کی قبور میں ان کے درجات کی بلندی کی وجہ قرار پائے انشاءاللہ. میرے اللہ ہم جو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، میں کسی کا نام تو نہیں سب کے جانتی، لیکن ہم سب ایک رشتہ محبت ملائے محمد والے محمد میں جڑے ہیں. ہم سب کے بھی جتنے مرحومین ہیں ان سب کو اعلیٰ یلین میں جگہ عطا فرما. اے میرے اللہ بانی ازا کے بچوں کو، ان کی بیٹیوں کے بخت بلند فرما، بیٹوں کے بخت بلند فرما، ان کو کامیاب کر. جو بھی یہ چاہ رہے ہیں اپنی زندگیوں میں آگے بڑھنے کے لیے بہترین سبب ان کے لیے فرما. اے میرے اللہ ہم سب کے بھی بچوں کو صحیح ولائے محمد والے محمد، اور آج کے دور میں جتنا گناہ جتنی برائی عام ہے اس میں انہیں ہر طرح کی برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے اللہ تمام مریضوں کو شفا عطا فرما. اس خانوادے کو عزاداری کو تا قیام قیامت جاری و ساری رکھ. اے میرے اللہ سب سے بڑی دعا یہی ہے کہ حجت خدا آخر الزمان کا ظہور ہو. اے میرے اللہ جب مولا آئے تو ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جنہیں میرے مولا رجت کے وقت اٹھائیں اور ہم ان کے ساتھ ان خوبصورت وقت کو دیکھیں انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. کاشف بھائی کو، نجمہ آپی کو، سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ سلامت رکھنا. اور میرے اللہ کسی کی کوئی دعا ہے جو وہ کسی سے شیئر نہیں کر سکتا وہ ضرور قبول ہو انشاءاللہ. بات میں حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کیا تھا اچھا میں تھوڑا سا آگے بس ادھر بیٹھ